آپ کے پرابلم کیا ہے کہ آپ لوگ گڈ گورننس کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ بات ہے جو ہمارے کان، میرا خیال ہے کہ دہائیوں سے نہیں بلکہ یہ صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہ جو افریقن کنٹریز ہیں یا جیسے پاکستان ہے یا جیسے وہ تھرڈ ورلڈ جن کو کہتے ہیں، یا وہ کنٹریز ہیں جو غریب ہیں لیکن وہ بڑی کوشش اور محنت کر کے ڈیولپ کرنے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، یہ وٹ از رانگ ود یو، کیوں تم لوگ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو مس یوز کرتے ہو، اور ہم تمہیں آ کر باہر سے دکھاتے ہیں کہ تم اپنے اس طرح سے ٹیکس کلیکٹ کرو، اس طریقے سے جو تمہارے جی ڈی پی ہے جو وہ اس کو اس طرح سے تقسیم کرو، اس طرح سے اپنا بجٹ بناؤ، اتنے اس میں سے پیسے اپنی ڈیفینس کے لیے رکھو، اتنے انفراسٹرکچر کے لیے رکھو، اتنا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے رکھو، اور وہ آپ کو کوئی باہر سے آ کر وہ بتائے گا یہ کیڑے آپ کے نکالنے کے لیے، اور عام طور پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ جو نکالنے والے ایسے ہیں وہ جیسے یہ اب ہمیں پاکستان کو جس طرح سے یہ اس طرح کا ایک پیراسائٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنے آپ کو کیونکہ مینیج ہی کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ تو ٹیکس بھی نہیں کلیکٹ کر سکتے، آپ تو قرضہ بھی نہیں اپنا اتار سکتے، اور اس لیے ہم آپ کو باہر سے آئے ہیں اور ہم آپ کو ایک پروگرام دیتے ہیں، آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کی ہم پوری اکانومی کو سنبھال دیں گے۔ اگر میں آپ کو تاریخ کے کچھ حصوں میں پیچھے لے جاؤں تو میں ابھی صرف آپ کو کچھ افریقن کنٹریز کی بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ وہاں سے اور کتنے سال بیلجیم نے یہ غلاموں کی ٹریڈ، یعنی ان کو جو پیپل آف کلر جو ان کو افریقہ سے لاتے تھے، اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ دی، کس طریقے سے ان کے جو ریسورسز تھے اس کو ایکسپلائٹ کیا، کس طریقے سے یہ لوگوں نے ان پہ ظلم کیا۔ یہ میں ایک یورپین کنٹری کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کو خود پتہ ہے کہ برطانیہ جسے گریٹ بریٹن کہتے ہیں اس کا جو چہرہ کتنا کالا ہے، کہ انہوں نے تو صرف افریقہ تک نہیں، انہوں نے تو مڈل ایسٹ، انہوں نے تو پورا جو انڈو پاکستان اب ہے جو کانٹیننٹ ہے اس کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ کیا۔ وہ تو ایز فار ایز آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، آپ کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان سارے ملکوں کو لوٹا، ان کی ساری دولت لے گئے۔ تو کیا ہوا؟ کیا ان کے کام آئی؟ اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا جزیرہ لے کے بیٹھ گئے کہ ان کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ اگر آپ جب ظلم کرتے ہیں کسی اور کمزور ملک کے اوپر یا کسی انسانوں کے اوپر، تو یہ آپ اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس کو بڑا مزے سے آپ اس کو انجوائے کر کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ بہت چلاک ہیں، آپ بڑے سمارٹ ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے آپ نے لندن کی اور پیرس کی، جو بیلجیم کی اور امریکہ کی، دیکھیں آ کر ہم نے کیسے اپنی سڑکیں اور کس طرح سے ہم نے اپنے انڈر گراؤنڈز اور کس طریقے سے ہم نے اپنی صفائی کی ہے، اپنا وہ ہم کس طرح سے پانی اور کس طرح سے سیوریج، یعنی کس طرح سے ہم نے پورے دنیا کو لوٹ کے پورے دنیا کا جو بہترین پھل ہے، فلاورز ہیں، ان کا جو کوبالٹ ہے، ان کا جو گولڈ ہے، ان کے جو ڈائمنڈس ہیں، وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے اور لوکل پاپولیشنز کو آپ نے مرنے دیا، سٹارو کیا، ان کو وہاں قحط پڑتا ہے تو پڑنے دیں، آپ کا پیٹ بھرنا چاہیے، اور آپ کس منہ سے، آپ کے پاس کیا، آپ کے پاس مورل، آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ ایک دوسرے کمزور انسان کو، ایک آدمی جو کچھ آپ سے پیچھے ہے، بجائے آپ اس کی ہیلپ کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ایکول فیلڈ کے اوپر وہ آپ کے ساتھ دوڑ کے آپ کے ساتھ وہ چل سکے، آپ اس کو ہنستے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس کو یعنی راستے میں ہر جگہ ہرڈلز کر کے تاکہ وہ آپ کے تک پہنچ ہی نہ سکے، اور ساتھ آپ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے گورننس ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، کہ تمہارے میں اہلیت ہی نہیں ہے، تمہارا آئی کیو کم ہے، تمہارے جو لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کریں۔ ارے 60 کی دہائی میں جاؤ تو پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کی منتیں کرتا تھا آئی ایم ایف کے، اپنے ان کو ایوب خان سے کہو کہ ہمارے سے یہ قرضہ لے لے، تو وہ کہتا تھا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے،
यही IM मिन्नतें करता था, जो अब आपको डिक्टेट कर रहा है कि जी यो करो वो करो वो करो। और आपके इसके साथ ही मैं अपने वीडियो के इस पैगाम के साथ ये कह रहा हूँ कि इनके फंदे में खुदा के वास्ते मत आओ। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपका सिस्टम ठीक नहीं करेंगे। ये ऐसे उसमें स्पानर डालेंगे कि तुम इसे निकल ही नहीं सकोगे, तुम जगड़ते जाओगे। It's interesting, we heard from the Minister of DRC, what's wrong with your country? Well, we don't even start by saying the King of Belgium created a slave colony for 30 years. The government of Belgium ran the slave colony for another 40 years. The CIA assassinated your first popular leader, Mr. Lumumba, and then installed another dictatorship for the next 30 years. And then Glencore and others now suck out your cobalt without giving you tax income. We don't reflect on that. We say, what's wrong with you? Why don't you govern properly? And so we have a system, but we need a different system. We cannot turn this over to the private sector. We already did about 100 years ago. Not only to the private sector with the U.S. military behind it, with the defense of these property rights in the Minister of Honduras's country, where United Fruit ran the country for a long time. And their attorney was the foreign minister of the United States, Secretary Dulles, and his brother was the head of the CIA and overthrew the next door neighbor, Mr. Arbenz, to make sure that United Fruit could have its property. So we have a system, but we need a different system. And the different system has to be based on principles of human dignity in the Universal Declaration, principles of sovereignty, principles of economic rights, because these are not nice things to do. In 1948, all the government said that food is a right, social protection is a right, not a nice thing, not a pleasant thing, a right. That was 73 years ago. The SDGs are nothing more than our generation's attempt to honor the Universal Declaration of Human Rights. I come from a country with coupon rates or have no access at all. So the world exposed its grotesque inequality this past year and a half. Rich countries didn't say, we tighten our belts, why don't you? My country spent $7 trillion of emergency funding, not one penny for anybody else, by the way. $7 trillion, it didn't even cross the imagination of the U.S. Congress to include a few crumbs for the rest of the world. But the poor countries cannot borrow. That's what we should have heard from the World Bank. I didn't hear that from the World Bank. I didn't hear real numbers. Real numbers are in trillions right now because the world economy is $100 trillion a year. But we don't talk about real numbers. But my job, all I know in this world is long division. Divide by 100 trillion and then see whether you're talking about something real or not. By the way, for COVID vaccines, what we really need is for the United States to sit down with China, with Russia, with the European Union and the UK one day around the table and allocate these vaccines rather than hoarding them. That's all it would take. The final thing is we need the UN as the core and central institution of this world, period. Because this is the only way we're going to have a civilized world is a strong UN. And it cannot be that the whole UN budget is less than my neighborhood's budget in New York. The UN core budget this year is $3 billion. New York City's budget is $100 billion. And then we say, why don't things work well? Because the rich are hoarding everything. Final point, rather than our 3 billionaires going in space, well, they could go into space and stay there and leave their money behind. That would be one idea.
But another idea is we have 2,775 billionaires on the current list. Their combined net worth, 2,700, is $13.1 trillion. Now, I have it on good authority, you don't need more than $1 billion to be comfortable. But they have an excess of $11 trillion over just the $1 billion. So we should be taxing that and having a civilized world. Thank you. Jeffrey Sachs. This was Jeffrey Sachs setting the tone. आपको इस खासतौर पर पाकिस्तान में तो ये मौजूदा जनरेशन को तो नहीं पता होगा, लेकिन ये जब हम छोटे थे, ये मैं आज को 50 और 60 साल पहले लेके जाना चाह रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि वो कहते थे कि कभी ये जो लाला सूदखोर है उससे कभी कर्जा ना लो। इसी तरह पठान था जो आके गली गली फिर के वो कहता था कि किस्तों पे सिलाई की मशीन ले लो, कपड़े धोने वाली मशीन ले लो। एक दफ़ा तुम उसके जाल में फंस जाते थे तो उसका कर्जा कभी नहीं उतरता। और ये हिंदू और लाले ने ये इंट्रोड्यूस किया था, जैसे यहूदियों ने ये इंट्रोड्यूस किया और उनको हर मुल्क से निकाला गया। और उसका रिजल्ट आपके सामने दूसरी जंग अजीम की सूरत में हुआ कि उनके लिए कोई घर नहीं था। ये ज़बरदस्ती जो उन्होंने इसको एक फ़लस्तीन का जिगर का टुकड़ा काट के जो उनको दिया है, ये भी वक्ती है। ये बहुत जल्द आप देखेंगे ये फिर बेकार हो जाएंगे। ये कुदरत का असूल है। अब वो किसी और तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और पूरी पॉपुलेशन को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो क्रिएटर है वो अनजस्ट हो और वो इनको फिर न दर दर की ठोकरें ना डलवाए। और इसी तरह आप देख लें कि यही हाल आप बेल्जियम का भी देखेंगे। आपने इंग्लैंड का देख लिया, अमेरिका आपने देखा है कि इस वक्त जवाल बड़ी तेज़ी के साथ उस मंजरों को तय करते हुए वो जैसे कोई आसमान से टूटा हुआ सितारा गिरता है वो आ रहा है। और बावजूद उनकी इतनी कोशिश के वो संभल ही नहीं पा रहा, उसकी इकॉनमी संभल ही नहीं पा रही। और वो देखे ट्रिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर का मकरूज है। तो किस तरीके से जी वो बहुत बड़ी सुपर पावर है। और बेल्जियम कहाँ की पावर है जी। और अब आप देख लें कि वो जब ग्रेट ब्रिटेन उनसे अलहदा हो गया है, ब्रेक्सिट हो गया है, तो यूरोपियन यूनियन की औकात देख लें कि उनमें किस तरीके से फूट पड़ी हुई है और किस तरीके से वो चाइना के बेल्ट एंड उस रोड उस प्रोजेक्ट को उनको वो हजम नहीं हो रहा। तो वो 300 बिलियन यूरोस का वो अपना एक लॉन्च करना चाह रहे हैं कि जी ये हम एक ग्लोबल एक हमारी ये मूव है और इससे हम पूरी दुनिया की बेहद मदद करेंगे। यानी उसका भी नहीं होने देना, ये ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो आप ये जो 7 वीडियो सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो यूरोपियन ही एक बोल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा क्लोजली उस जो यूरोपियन औरत जो उसके साथ स्टेज पे बैठी है उसके चेहरे की तरफ देखें, उसकी मुस्कुराहट की तरफ देखें, तो उसमें बहुत बड़ी कहानी आपको मिलेगी कि हमने किस कदर जुल्म किया है, यानी किस कदर इन एडवांस कंट्रीज ने उन डेवलपिंग कंट्रीज पे जुल्म किया है और वो मुस्तकिल जारी है। Is also a monument of barbarism. I think of the famines in Bengal, the jute workers in Bengal sending jute to Dundee through the Glasgow port. I think of human beings from Africa enslaved and brought from Ghana to the New World, and all those profits getting sucked into cities like London and Glasgow. You know, between 1765 and 1938, the British Isles stole $45 trillion pounds from India, 45 trillion sterling from India. We never got paid for that. When the British left India, when we threw the British out, our literacy rate was 13%. So much for several hundred years of so-called civilization. Meanwhile, our landscapes were destroyed. You know, coal was foisted on India. You foisted coal on us. You were the ones that came and made us coal dependent. And then you left, and now you dare to condescend to us. When I listen to Boris Johnson, when I listen to people like Joe Biden, when I listen even more to Emmanuel Macron, all I can think of is how condescending you are. You condescended to us 400 years ago.
You condescended to us 300 years ago. You condescended to us 200 years ago. You condescended to us 100 years ago. You're condescending to us today. You only know condescension because for you, colonialism isn't something that happened in the past and we defeated you. It's not that. For you, colonialism is a permanent condition. And that permanent condition happens in two ways. There's the permanent condition of the colonial mentality. You want to lecture us. You want to tell us that we are responsible for all the problems because you'll never accept that you're the one principally to blame. You signed the Rio Formula in 1992 on common and differentiated responsibilities. You like the common part. You like the common part. You like to say we're all in this together and so on. We're not in this together. The United States, 4-5% of the world's population, still uses 25% of the world's resources. You outsource production to China and then you say China is the carbon polluter. China's producing your buckets. China's producing your nuts and bolts. China's producing your phones. Try to produce it in your own countries and see your carbon emissions rise. You love lecturing us because you have a colonial mentality. Then there are colonial structures and institutions. You lend us money, and every time you lend us money, which is our money, every time the International Monetary Fund comes to our societies and they tell us, here's the money we are giving you. No, it's our money. You give us our money back as debt, and then you lecture us about how we should live. It's extraordinary. It's not just a colonial mentality. It's a colonial structures and institutions which reproduce themselves year after year after year. And let me tell you something, the climate justice movement, not clued enough on this, The climate justice movement is a movement that says we're worried about our future. What future? What future? Children in the African continent, in Asia, in Latin America, they don't have a future, they don't have a present. They're not worried about the future, they're worried about their present. Your slogan is, we're worried about the future. What future? That's a middle-class bourgeois Western slogan. You got to be worried about now. 2.7 billion people can't eat now. And you're telling people, reduce your consumption. How does this sound to a child who hasn't eaten in days? You got to clue into this, guys. You got to clue into this. Otherwise, this movement will have no legs in the third world. No legs. Later, I'd like to tell you about the International People's Assembly, a network of 200 political organizations that we're setting up, rooted in the global south. We want to tell you what our issues are, but are you willing to listen? Thank you, Vijay. अब हमारे देख लीजिए आप कि जो हमारे साथ हशर हो रहा है, ये आपको यूनान में आपने देखा है कि इन्होंने उसके साथ कैसे किया था कि सारी पॉपुलेशन जो उनकी थी वो एथेंस में बाहर आ गई थी कि उन्होंने कहा जी आप अपना जो प्रॉपर्टी का टैक्स है उसको 100 गुना ज़्यादा करें ताकि आपके टैक्सेस ज़्यादा हों, तो ताकि ये हम आपका जो IMF का जो हमने आपको पैकेज दिया है जिसको वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती, तो उन्होंने तो उसका तख्ता ही उलट दिया। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को ही सारी पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक में इतनी जान ही नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना टैक्सेस दे सकते, और फिर उसकी वजह से जब लोगों के घरों में गुर्बत आई, अनएम्प्लॉयमेंट आई, उसका इनके पास कोई हल नहीं था। तो आपको इसकी हिस्ट्री सदियों पीछे मिलती है कि इन्होंने हमेशा गरीबों को एक्सप्लॉइट करके उनका खून चूसा है, उनके रिसोर्सेज को लेकर गए, और इनसे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपना जो है घर उसको आप ठीक करें, आप उतनी ही अपने जो है जितनी चद्दर है उतनी, ताकि वो आपको कवर कर सके और आपके वो कर सके, अपने इतने ज़्यादा पाँव ज़रूरियात के ना बढ़ाएं। और ज़रूरियात से मेरा मुराद है कि क्या हो जाएगा आप अगर ये बड़ी बड़ी जो लग्जरी की गाड़ियाँ हैं और इतने बड़े जो आप वो लेकर, जैसे पिजारो है, हाइलेक्स है, आप इस वक्त करोड़ों रुपए की बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ ले रहे हैं, और इससे ज़्यादा घाटे का सौदा जिस भी हुकूमत ने किया था, मेरा ख्याल है उसके ऊपर लानत, और पूरी पब्लिक को उनको छोड़ना नहीं चाहिए कि जिन्होंने यहाँ सुजुकी का, उन्होंने होंडा का
ٹویوٹا کا ان جاپانیوں سے یہ لے کر پلانٹ لگایا، ہر چیز یہ ان کو پیسے دے کر، اور وہ ڈالروں میں پیسے دے کر، اور وہ ڈالر بھی وہ جو آپ ادھار سے آپ دوسرے اداروں سے لیتے ہیں، آپ اس کی وہ ٹوٹی پھوٹی وہ یہاں اسمبلی پلانٹ بنا کے، وہ صرف ڈومیسٹک، یعنی آپ اس کو ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس برانڈ کا آپ کو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، آپ صرف اسے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا، یہ ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، تینوں اسمبلی پلانٹس والوں کو کہو کہ اپنا بوریا بستر لپیٹو اور نکلو یہاں سے، یا پھر ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے اور ہم اسی کوالٹی کی یہ گاڑی بنائیں گے کو جا کے میڈ ان پاکستان، ٹھیک ہے تمہارا ہم جو ہے وہ یوز کریں گے کہ یہ برانڈ تمہارا ہے، یہ ہونڈا تمہارا ہے، تم نے ٹویوٹا بنیادی ریسرچ جو تم لوگوں نے کی، اور سوزوکی تمہاری ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ صرف ہم اس کو کریں، تمہیں ہم وہ کٹے کی طرح وہ ہم پیسے دیتے جائیں اور وہ صرف ہم اس کو صرف اپنا پیٹ بھریں، اور وہ افورڈ کر سکیں یا نہیں کر سکیں، یہ ہم ادھار لے کر تو ہم یہ اپنی عیاشی کریں۔ یہ تو میرا خیال ہے حکومت کو اور ہمارے کریکٹر صاحب کو اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ان کو فوری طور کے اوپر، یا سپریم کورٹ کو فوری طور کے اوپر اس کو بند کر دینا چاہیے، فوری جاتے ہی، یعنی آج میں اگر یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں تو ود ان اے میٹر آف منتھ ان کو سمن کرو، ان کے سی اوز کو اور ان کے مالکوں کو، تو ان کو کہو کہ سائن کرو اس کاغذ پر کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ پارٹس، یہ سب کچھ تم کرو گے، اور یہ اسی سٹینڈرڈ کی ہم یہ گاڑی بنائیں گے جس میں ہم چاہے 90% ایکسپورٹ کریں یا ہم 50% دیں، یہ ہم پر چھوڑو، ورنہ اٹھاؤ بوریا بسترا اور نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ کو دیکھو اندرا گاندھی نے کیا تھا، اس نے کہا میں آنے نہیں دوں گی کوکا کولا کو جب تک مجھے اس کا فارمولا نہیں بتاؤ گے، لے جاؤ اپنا سافٹ ڈرنک، تم اگر کروڑوں اربوں کا بزنس انڈیا میں کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر نواز شریف نے، زرداری نے، بھٹو نے، بے نظیر نے، یا کسی بھی نظیر نے یہ نہیں کام کیا، یا چلیں اس میں آرمی کو بھی لیں، مشرف نے نہیں کیا، تو آپ تو کر سکتے ہو نا، تو کرو۔ آپ ادھر ادھر کی چیزیں کر کے وہاں بنی گالا میں بیٹھے ہوئے آپ اس کو کر رہے ہیں، اور ایک ایک آنے کا مقروض ہو رہے ہیں، اپنی عزت نفس بیچ دی ہے، ہماری رہی تھوڑی بہت جو عزت تھی وہ بھی آپ نے گروی رکھ دی ہے۔ وہ اس کے ایک 37 سال کے ایک جو سرپر سے وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے جو سب اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو جیلوں میں ڈال کے تو وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جو اس کا حشر ہونے والا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ لانگ ٹرم نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے اس سے قرضہ لیا، اور جن شرائط پہ لیا، میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا، اور یہی میں اس کی گورنر پنجاب کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ آپ نے 6 بلین کے لیے IMF کو پورا ملک جو ہے وہ گرویر کر رکھ دیا ہے۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ پبلک کا 22 کروڑ آدمیوں کا کیا قصور ہے؟ اور چائنا نے کافی اچھی خاصی جو ہے وہ سستی گاڑی بنائی ہوئی ہے، آپ اس سے لیں، اگر وہ 17 تھنڈر بنا سکتے ہیں آپ، انہوں نے ٹیکنالوجی آپ کو دے دی ہے، اور آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے افریقن کنٹریز کو بیچا ہے، مصر کے ساتھ آپ کے پاس آرڈر ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس سے بڑی جو ہے یہ تو بلینز میں ہوگا، تو کریں آپ۔ یہ آپ خام خام انہی اداروں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے بار بار جا رہے ہیں، یعنی ایزی وے آؤٹ آپ نے پورے کنٹری کی عزت نفس بیچ دیا کہ اب دوسرا دیکھیں۔ یعنی یہ تو ایک بات ہے، اور میں ساتھ یہ جو ویڈیو لگا رہا ہوں، میں زیادہ لمبی یہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ ہمیں عزت بہت بڑی چیز ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ہمیں اس کو سودا کرنا چاہیے، اس کو بیچنا چاہیے، اور اس کو ہمیں فوری طور کے اوپر جو ہمارے یہ لوگ جو ہمارے پیراسائٹوں کی طرح ہمیں ہمارا خون چوستے رہے ہیں، اور کب سے چوس رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کی PTI کی حکومت نے یہ کیا ہے، جس نے بھی یہ اس طرح کا معاہدہ کیا تھا، اسی طرح آپ نے بجلی بنانے والے کا کیا ہے۔ ارے بجلی بنائیں گے، وہ تیل سے بنائیں گے، تو آپ اس کے ساتھ کیا ضرورت تھی کہ ورلڈ بینک کی آپ ضمانت لیتے؟ اور کیوں نہیں آپ اپنے بے نظیر کو پکڑتے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتے جنہوں نے ملک کو بیچ کے یہ سودا کیا؟ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، ہم جو وہ کیپیسٹی جو بنائیں گے وہ ہم ان کو پیسے دیں گے۔ ارے بھائی اس طرح پہ کبھی کوئی سودا ہوتا ہے؟
اور پھر لعنت ہے میرے خیال میں اس ورلڈ بینک پہ جس نے وہ ضمانت دی کہ ہاں جی یہ آپ لگائیں پلانٹ. اور مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں مظفر گڑھ میں وہ جو امریکنس پلانٹ چلا رہے ہیں، میں وہاں ان کی کلب میں ایک دفعہ انوائٹ ہوا تو میرے ڈیرہ غازی خان کے کمشنر بدر سلام میرے ساتھ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ بجلی جو بنا رہے ہیں تو کیا، اس نے کہا جی آپ یو ول پے تھرو یور نوٹس، اور آپ آگے ہمیں انکار کر کے دکھاؤ، آپ ہمارا جو منافع ہے جو ہم نے بجلی بنائی ہے تم لو یا نہ لو، یہ ہماری بلا سے، تم اس کو استعمال کرو یا نہ کرو یہ بھی ہماری بلا سے. تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی بھی ملک آپ کو ایسی انویسٹمنٹ نہیں دے گا کہ آپ نے اندر سوئمنگ پول بنا رکھا ہے، آپ باہر میں شراب پی رہے ہیں، آپ کے وہاں کھانے بن رہے ہیں، تو یہ سارا ہمارا پیسہ ہے نا، ہمارا خون چوس کے تم تیل بھی منگاتے ہو، وہ ہم سے ساری قیمت لیتے ہو. تو یہ اس وقت پیپل پارٹی نے کیا تھا نا، وہ کرنے کے بعد بھاگ گئے. یہ مجھے یاد ہے فاروق لغاری کے وقت میں یہ ہوا تھا، اور اس کا جو مین ایڈوائزر تھا اس کا نام شاہد تھا، وہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بیچنے والا آدمی پورا ملک کو جو گروی رکھ کے، تو اس کے ساتھ وہ بھاگ گیا ہوا ہے باہر. امریکنز نے جن کا اس نے انٹرسٹ واچ کیا انہوں نے اس کو شہریت بھی دے دی، بچوں کو انہوں نے داخلہ بھی دے دیا میڈیکل کالجز میں. وہ اب اس وقت بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی بیوی کو آپ نے اس نے بے نظیر نہیں بھیجی تھی بڑی سخت، اس کو سارا پی جی ڈی سی اور سارا اس کو دیا ہوا تھا. تو یہ آپ کو جو ناسور جنہوں نے کیا تھا، میرا خیال ہے وہ قوم کے مجرم ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جنہوں نے یہ جاپان کے ساتھ ہمارا ہمیں بیچا ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اب یہ جو حضرت آ گئے ہیں اور انہوں نے ہم سے کہا، وہ خود دیکھیں وہ کتنی قیمتی گاڑی شوکت ترین صاحب چلاتے ہیں، تو اب وہ کیسے نہیں آپ کو جی آئی ایم ایف کے آگے وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بڑا آسان ہے، میرے 2-3 سال یہ رہتے ہیں تو اس کو تو بیچو. آئی ایم ایف جو مرضی اپنی وہ اسٹرکچر ریفارم کرے، چاہے ان کو ساری ہماری ڈیفینس کا 50 ارب کاٹ دیں، چاہے وہ ہمارے لوگوں کا خون چوسے، چاہے غربت سے چیخیں ان کی نکل جائیں، آدھی ان کے بچے مر جائیں، اس کو کیا، وہ تو اپنی کوٹھی میں اپنی بڑی لگژریس کار میں وہ تو آپ کو کرے گا، وہ تو اس کا تو کوئی اسٹینڈرڈ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو یہ میرا خیال ہے جو بھی تھنک ٹینک یا ادھر بانی گالا میں وزیر اعظم صاحب کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میری آئی ہوپ کہ یہ اس کو وہ دیکھیں گے، اس کو سنیں گے، اور ساتھ یہ دیکھیں یہ جو حضرت جو بول رہے ہیں وہ دیکھیں کہ بیلجیم نے کیا کیا تھا، سی اے یہ کیا کرتی ہے، کس طرح ہیڈ آف اسٹیٹ کو وہ بدلتی ہے، کس طرح اپنی مرضی کے وہ ڈکٹیٹر لاتی ہے. تو جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایبسولیوٹلی ناٹ تو کہہ دیا، آپ دیکھ لیں کس طریقے سے آپ کے اپنے ہی یہ مولوی صاحب جو فضل الرحمان صاحب ہیں، جس کو جو بھی مرضی آپ مولوی ڈیزل کہیں کچھ کہیں، لیکن وہ ہے تو صحیح نا، اس کی انوسینس ویلیو تو ایک ہے نا. بزرگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف اگر آئی ایم ایف اور یہ لوگ انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے، تو آپ تو کم از کم امن و امان میں جو صحیح اسلام ہے اس اسلام کی وہ آپ کریں. بس ان الفاظ کے ساتھ تاکہ آپ ویڈیو دیکھ کے میں ختم کرتا ہوں.